اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی ولادت باعث سے ما قبل جو حالات اور جو واقعات گزرے ہیں، بالخصوص عام الفیل کہ جس کو ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، تو اس سال جو حالات اور جو واقعات گزرے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یمن کے بہت سارے بادشاہ کہ جن کو تبا کہا جاتا تھا، ان میں سے ایک بادشاہ کہ جو حضور کی ولادت سے ما قبل مکے آیا تھا اور اس نے مکے پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر عقیدت کے ساتھ واپس لوٹ گیا اور تقدس اور اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے کعبے پر غلاف چڑھا کر دوبارہ یمن لوٹ گیا۔ تو اب یہ سلسلہ کئی سال تک جاری و ساری رہا۔ آخر میں مورخین کے مطابق جو یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل گزرا ہے، کہ جس کا نام ذو نواس تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ذو نواس اسی قبیلہ حمیر کا کہ جس کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، یہ ذو نواس اسی قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتا تھا، اور چونکہ وہ یمن کا حاکم تھا اور کئی سال اس نے یمن پر حکومت کی تھی، لہذا وہ بھی جب ایک سفر کے دوران یثرب مدینہ منورہ کی طرف گیا تو وہاں اس کی ملاقات وہاں کے مہاجرین یہودیوں سے ہوئی۔ ہم انشاءاللہ آئندہ اپنی دروس میں بیان کریں گے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں مدینہ کے اطراف، خیبر میں، فدق کے قریب اور دیگر مقامات پر آ کر، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، اسی لیے فلسطین اور دیگر مقامات سے آ کر آباد ہوئے تھے کہ جب بھی آخری نبی کا ظہور ہوگا یا آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کے ساتھ حکومت کریں گے یا ان کے دین میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ان یہودیوں نے اپنے اپنے علماء سے اور اپنی اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری دور میں ایک نبی کہ جس کو نبی آخر الزمان کہا جاتا ہے، کہ جو آخری نبی ہوگا اور جس کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی، اور لوگ جوق در جوق جس کے دین میں شامل ہوں گے اور اس کا کلمہ پڑھیں گے، وہ مکے میں پیدا ہوگا اور اس کی حکومت مدینے میں ہوگی۔ لہذا یہودی خیبر اور دیگر مقامات پر یہی تمام کتابوں کو پڑھ کر اور اپنے علماء کے سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو ہے یہاں جمع ہوئے تھے اور کئی سالوں سے آپ کے منتظر تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ تو جب ذو نواس کہ جو یمن کا بادشاہ تھا وہ یثرب اور جب مدینے پہنچا اور اس کی ملاقات ان یہودیوں سے ہوئی، تو چونکہ ذو نواس خود بت پرست تھا اور بہت زیادہ جو ہے بت پرستی اور صنم پرستی میں مشہور و معروف تھا، جب اس کی ملاقات ان یہودی مہاجرین سے ہوئی کہ جو مدینے میں آباد تھے، تو بہت زیادہ ان یہودی مہاجرین سے متاثر ہوا، ان کی تبلیغات سے متاثر ہوا، ان کی باتوں سے متاثر ہوا، اور جلد ہی وہ جو ہے ان تمام یہودیوں کی باتوں میں آ کر اس نے یہودیت کو، دین یہود کو قبول کر لیا، اور یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ اس نے دین یہودیت کو قبول کیا بلکہ اس پر یہودیت اتنی زیادہ اثر انداز ہو گئی کہ وہ ایک متعصب یہودی بن گیا، اور پورے جزیرۃ العرب اور تمام شہروں میں جو اس کی حکومت کے ماتحت تھے دین یہود کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کی کوشش کرنے لگا۔ یعنی گویا اس پر دین یہود کا اثر اتنا ہو چکا تھا کہ اس نے تمام عربستان اور دیگر علاقے جہاں جہاں اس کی پہنچ اور اس کی حکومت تھی، اس نے ان کی تمام دین یہود کی تبلیغات
شروع کر دی اور لوگوں کو زبردستی جو ہے دین یہود کی طرف لانے لگا، یوں کہا جا کہ دین یہود میں جو ہے انہیں شامل کرنے لگا، یہاں تک کہ مورخین کے مطابق لوگوں کو دین یہود میں داخل کرنے کے لیے دوسرے ادیان کے، چاہے وہ عیسائیت ہو یا اور دیگر جو زمانے میں ادیان تھے، حتیٰ کہ جو وہ لوگ بت پرست تھے، انہیں بھی زبردستی جو ہے سختی کے ساتھ وہ دین یہود انہیں قبول کرنے پر مجبور کر دیتا، اور وہ کوشش کرتا کہ چاہے جس طرح سے ہو لوگ دین یہود میں داخل ہو جائے، اور اس لیے اس نے مختلف لوگوں کو سزائیں دیں، مختلف لوگوں کو ستایا، لوگوں کو پریشان کیا، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ عرصے میں اس کارناموں کی بنا پر اکثر عرب جو ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ عرب کا اکثر علاقہ جو ہے یہودی بن گیا۔ نجران، آپ جانتے ہیں کہ نجران کا آپ نے تذکرہ جو ہے واقع مباہلہ میں سنا ہوگا، یہ جو ہے علاقہ ہے یہ یمن کا شمالی اور کوہستانی علاقہ ہے، اور بہت مشہور و معروف علاقہ ہے نجران کا۔ یہاں جو باشندے تھے، یہاں جو لوگ تھے نجران میں، یہ دراصل دین مسیح کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز اور ان کے پیروکار تھے۔ اور جب بادشاہ نے مسیح دین کے ماننے والوں کو یہودیت کی دعوت دی اور کوشش کیا کہ یہ لوگ چاہے زبردستی ہی صحیح اذیتوں اور مشقتوں کے ساتھ ہی دین یہود کو قبول کر لیں، لیکن چونکہ ان جو نجران کے عیسائی تھے، مسیحی تھے، یہ بہت زیادہ عقیدت مند اور دل کی گہرائیوں سے جناب عیسیٰ کے دین کے ماننے والے تھے، لہذا اگرچہ ذونواس نے بہت زیادہ سختی کی، بہت زیادہ جو ہے انہیں اذیت دینا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بہت زیادہ افراد یا بہت زیادہ تعداد میں یہودیت کی طرف مائل نہیں ہوئے، اور اکثر افراد نے جو ہے دین یہود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جو بادشاہ تھا ذونواس اس کی روگردانی کی۔ لہذا مورخین کے مطابق ذونواس نے جب یہ دیکھا کہ عیسائی کسی طرح سے آمادہ نہیں ہے تو بہت زیادہ غضبناک ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ ان کو بہت زیادہ سخت سزا دی جائے۔ لہذا مورخین کے مطابق اس نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، اور اس خندق میں جو ہے آگ جلوائی گئی، اور جو لوگ بھی دین یہودیت کو یا ذونواس کے پیروی میں آئین یہودیت کو قبول نہیں کرتے تو ان تمام لوگوں کو جو خندق میں آگ جل رہی تھی اس میں پھینک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا۔ تو بے شمار مسیحی، بے شمار جناب عیسیٰ کے پیروکاروں کو اس طرح سے جلا دیا گیا۔ کچھ افراد کو تلوار کے ذریعے سے مارا گیا، قتل کیا گیا، بعض کو جن میں سے افراد تھے ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، ان کے ناک اور کان کاٹے گئے، اسی طرح سے بے شمار جو ہے عیسائیوں کو تحقیق کیا گیا۔ لہذا اس بادشاہ کے دور میں جو عیسائی نجران کے اور اطراف کے جو شہید ہوئے ہیں یا قتل ہوئے ہیں، مورخین نے ان کی تعداد 20,000 لکھی ہے کہ جو اس جرم میں مارے گئے کہ انہوں نے دین یہودیت کو قبول نہیں کیا۔ اور اکثر مفسرین اہل سنت کے بھی کہتے ہیں کہ جو داستان اصحاب اخدود کی جس میں کہ قرآن مجید نے سورہ بروج میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اسی ماجرے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اکثر و بیشتر ہزاروں افرادوں کو جو ہے زندہ جو ہے آگ میں جلا دیا گیا۔ نجران کا ایک عیسائی جو کہ اس معرکے سے نجات حاصل کر کے چھپتے چھپاتے کسی طرح سے ذونواس کے لشکر سے اور اس کے فوجیوں سے بچ کر وہ جنگلوں، بیابانوں اور صحراؤں کو طے کرتا ہوا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ ان تمام مراحل کو طے کرتا ہوا اور ان تمام پریشانیوں کو اور اذیتوں کو برداشت کرتا ہوا روم کے بادشاہ قیصر، امبراطور روم کے بادشاہ کے جن کو قیصر کہا جاتا تھا، اپنے آپ کو بادشاہ روم
پاس اس نے قسطنطنیہ میں پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد بادشاہ روم کو اس سارے واقعے کی خبر دی، اور بادشاہ روم کو بتایا کہ کس طرح سے زونواس نے بے گناہ عیسائیوں کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا کہ وہ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر دین یہود میں داخل نہیں ہوئے۔ جب قسطنطنیہ پہنچ کر اس نے بادشاہ روم قیصر کو یہ تمام دردناک داستان سنائی اور اس پوری داستان کے بارے میں خبر دی، تو بادشاہ روم جو کہ خود بھی مسیحی مذہب کا ماننے والا تھا اور اس سے تعلق رکھتا تھا، بہت متاثر ہوا، اور مورخین کے مطابق اس نے اس شخص سے کہا کہ چونکہ تمہارا ملک بہت زیادہ مجھ سے دور ہے، چونکہ روم اور زمن میں یمن کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، کہ تم سے بہت زیادہ میرا ملک دور ہے، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ لہذا اس نے ایک خط لکھا، اور وہ خط اس دور میں حبشے کا، کہ جو یمن سے بالکل پڑوسی ملک ہے، وہاں کے جو بادشاہ تھا نجاشی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یمن کے بادشاہ کو تبا، اور حبشے کے بادشاہ کو نجاشی، اور روم کے بادشاہ کو قیصر، اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا، تو اس نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کو ایک خط لکھا، اور خط میں ساری تفصیلات لکھنے کے بعد باقاعدہ اس بات پر اس نے بادشاہ کو، نجاشی کو اس بات پر ابھارا کہ وہ مسیحیوں کے، عیسائیوں کے اس خون نحق کا بدلہ لیں، اور اس کے بعد اس نے اس خط کو طے کیا۔ طے کرنے کے بعد اپنی مہر لگائی، اور مہر لگانے کے بعد اس شخص کے حوالے اس خط کو کیا، اور ایک تیز رفتار گھوڑا اس کو دیا کہ وہ فوراً اس خط کو بادشاہ حبشے تک پہنچائے۔ وہ شخص یہ خط لے کر چلا، اور مورخین کے مطابق وہ نجاشی کے پاس جب پہنچا ہے حبشے، اور نجاشی کی خدمت جب خط ملا ہے بادشاہ روم کا، تو نجاشی نے اس کو پڑھ کر جو ہے نجاشی بہت زیادہ غضبناک ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ زونواس سے، بادشاہ یمن سے، ان نجران کے بے گناہ عیسائیوں کے قتل کا بدلہ لے گا۔ لہذا نجاشی نے ایک لشکر کہ جو ان یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے عیسائیوں کا ناحق قتل عام کیا تھا تیار کیا، اور مورخین کے مطابق اس لشکر کی تعداد تقریباً 70,000 بتائی جاتی ہے، اور جو کہ جنگجو تھے اور بہت زیادہ جنگ کے ماہر تھے، تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اس نے بادشاہ یمن کی جانب اس لشکر کو روانہ کیا تاکہ وہ اس کو سرکوب کرے، اس کو جو ہے تباہ کرے، اس کو برباد کرے، اور عیسائیوں کے خون نحق کا بدلہ لے۔ اور اس وقت جو یہ لشکر تیار ہوا، بادشاہ نجاشی نے، حبشے کے بادشاہ نے جو اس لشکر کو تیار کیا، تو ایک روایت کے مطابق اس کا کمانڈر اور اس کا جو جنرل ہے ابو یکسوم ابرہا، جو کہ فرزند سبا نامی شخص کا فرزند تھا، اس کو اس لشکر کا جو ہے سپہ سالار بنایا گیا۔ اور ایک قول کے مطابق، ایک روایت کے مطابق اریات نامی ایک شخص کو، جو کہ نجاشی کا بہت زیادہ مقرب تھا، اس کو اس لشکر کا جو ہے حکمراں، علمبردار اور سردار لشکر بنایا گیا۔ خیر یہ لشکر حبشے سے چلا، 70,000 کا لشکر کہ جو بہت بڑا لشکر مانا جاتا تھا، اور جنگجو افراد اس میں تھے، کہ وہاں سے یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب یہ لوگ یمن کی طرف آئے تو مورخین کے مطابق یمن جو کہ ایک بہت زیادہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوہستانی علاقہ تھا، اور جس کے چاروں طرف دریا اور صحرا تھے، تو اب جب یہ شخص اپنا لشکر لے کر اریات چلا ہے، تو یہ حبشے سے دریائے احمر کہ جو بہت بڑا دریا ہے، اس کے کنارے آئے، اور آنے کے بعد پھر وہاں سے کشتیوں کے ذریعے سے، چونکہ اس دریا کے بعد جو کہ یمن کا علاقہ تھا، وہاں تک انہوں نے سفر جو ہے کشتیوں کے ذریعے سے کیا، چونکہ حبشے اور یمن کے درمیان میں ایک دریا کہ جس کو دریائے احمر کہا جاتا ہے، یہ فاصلہ اس پورے لشکر نے جو ہے کشتیوں کے ذریعے سے طے کیا، اور ان کشتیوں میں سوار ہو کر وہ یمن کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے، اور یہاں کچھ دن یمن کے ساحل پر لوگوں نے
قیام کی۔ انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہے کہ جب یہ لوگ یمن پہنچے اور اس کی ساری تفصیلات کہ جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آئندہ اپنے درس میں بیان کریں گے کہ جب یہ لوگ یمن پہنچے، یمن پہنچنے کے بعد اریات اور جیسا کہ مورخین کے مطابق دوسرا جو بادشاہ ابرہا کو جس کو لشکر کا سپہ سالار قرار دیا تھا بادشاہ نے، ان دونوں کے درمیان میں آپس میں جو ہے خون ریزی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ابرہا نے اریات کو قتل کر کے خود سپہ سالار اور لشکر کمانڈر بن کے اس نے جو ہے یمن پر حملہ کیا، اور انشاءاللہ تفصیلات ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا کرتے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے بحق محمد و آل محمد صحت اور عافیت عنایت کرے۔ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کراج موجود ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔